غم شبیر سے بھر دے بیس روایت سے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولان محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سج کر دے جو چادر زہرا کی عزادار ہیں مولا محفوظ رکھیں ایسی خواتین کے پردے میرے مولا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر اگر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے رب صلی اللہ محمد و آل محمد مل کے نعرہ تکبیر خالق کی نادنا بلند ہے بلند نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یک زباں ہو کے نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات پڑھو خاندان آل محمد تے بلند آواز دعا ہے رحمان رحیم اللہ رزق و عطا فرماویں جیسے چھ بطول دے پتران دا حصہ ہوئے تمام مومنین کو مالک حج و زیارات دی سعادت نصیب فرما میرا کریم خالق 12.5 بادشاہ دا جلد ظہور فرما دعا ہے رحمان رحیم اللہ میرے بھائی زوار زاہد عباس کوکر صاحب دا اے انتظام مالک اپنی بارگاہ قبول فرماؤں تو سب مومنین دا اس مقام تے ٹورایا میرے سمایت ذاکرین دی حاضری مالک اپنی بارگاہ قبول فرماؤں میرے بعد مولد عزت دار مدہ تشریف فرمائیں مول صاحب قبلہ شاہ صاحب تے میرے برادر مکرم جناب بھائی زوار الیاس رضا شوق صاحب میرے بعد تشریف لائیں جی بسم اللہ جی آباد و شاد رہو مولد بہترین ذاکرن تے میرے بعد انشاءاللہ پرسن اجازت ہے میں نوکری تلاوت کریں جناب آباد و شاد رہو اچھا اگر مناسب سمجھو تو تھوڑا جی میں قریب ہو ونجو منت ہے مولد ذاکران ہے ویسے مشکل گل ہے مہربانی اگر ہو سکتی ہے اے تاکہ خلا پورا ہو ونجے جی صلوات با جماعت پڑھ سو سارے حضرات اللہم ہاں ہون ٹھیک کی تھی ملنگ ہاں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہاں باو جی دعا آباد و شاد رہو جی زندہ و سلامت رہو ماں حسین دی تو وسط رکھے بس جی ہو گئی سیٹنگ جی اچھا میرے الوکھن جی 4:17 ذکر دی ابتدا میں پیادہ سخی نہیں بندا بخیل نہ بن کیا بات ہے زندہ باد اے مجلس تا ماحول ہے جنت جیسا ماحول ہے جی میں توڑے 1 منٹ ڈیزائن کی تا میں 4:17 توڑے جھولیت رکھا بہت پیارے 17 انصاف توڑے تو مکہ میں پیادہ سخی نہیں بندا انصاف دی گل ہے سخی نہیں بندا بخیل نہ بن قاتلان دا کفیل نہ بن قاتلان دا کفیل نہ بن میں پیادہ حسین دا جے گواہ نہیں بندا یزید دا تو وکیل نہ بن زندہ باد ہاتھ بلند کر کے حیدری آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو 4:17 تو بعد ڈائریکٹ قصیدہ تو حوالے کرنا اللہ جی کوئی جڑا پروگرام ہے وہ بالکل نہیں کیونکہ مولا دے مدہ تشریف فرما ہیں تو ڈھیر سارے مدہ میرے بعد تشریف فرما ہیں بانی دی حیثیت نال حاضر ہیں تے زیادہ دیر نہ ہو جاوے توجہ ہے بھائی بلال توجہ ہے جناب 17 بڑیاں پیاریاں جناب دے حوالے اگر کربلا دی زواری نہ ہوں دی توجہ اگر کربلا دی زواری نہ ہوں دی خدا نال کہیں دی وی یاری نہ ہوں دی خدا نال کہیں دی وی یاری نہ ہوں دی میں پیادہ صفائی نصف ایمان کڑیں وی نہ ہوں دی جے فضا دے ہاتھ وچ بہاری نہ ہوں دی ہاتھ بلند کر کے حیدری آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو سید زادے دا حکم ہے اے پروگرام کچھ ہو رہی تے انہاں کہ جی سید آدھی شاندہ ایک قصیدہ تلاوت کرنے جناب اس تو بعد ایک قصیدہ ہو رہتے میں طالب دعا ہاں سیدہ طیبہ طاہرہ اچھا چل آباد شاد رہو جی صلوات پڑھو با جماعت سارے حضرات سائٹی ہے ہاں دعا ہے مالک اس مجلس ازاد صدقہ بھائی غلام شبیر دو بھائی چند سارے بڑے پیارے بھرائن مالک
کریم کربلا دا صدقہ صحت کامل عطا فرماویں جی عزت بخش وچ مالک اضافہ فرماویں جی قصیدہ ایک سیدہ دی شان دا سرمایہ ملت ریاست دمان فخر جناب قبلہ علامہ غضنفر صاحب بیمارن مالک صحت کامل عطا فرماویں جی اجازت ہے جناب قصیدہ تلاوت کرام بآواز بلند صلوات پڑھو سارے حضرات اللہم صلی علی محمد سیدہ دی شان دا بھائی الیاس بڑا پیارا جی قصیدہ ہے تے میں او حوالے کر کے تے ادھا قصیدہ ہور شاید وقت میں مصحب تھوڑا پڑھا تے میں ممبر عزت دار بھائیوں دے حوالے اتنی تو میری زکاة ہی بڑھ دی ہے جتنی دیر میں بیٹھا توجہ آباد شاد ہاں کونین یوتے دارین یوتے احسان حسین دی مادہ ہے کون زندہ باد آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو مل کے حیدری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ بی بی کتنی عظمت مالک ہے کیا مقام سیدہ دا ام ابیہا حجاب اللہ بی بی کتنی عظمت مالک کے ستر میں توڑے حوالے کرنا نا بانو جی حسیت ہے حاضر ہیں بارہا حاضریاں توڑے تو ہو گئیاں ستر اتنی پیاری ہے بھاول پر تو انصاف منگدہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کتنی عظمت مالک ہے کیا مقام سیدہ اے عرفان کسے دا ازلا تو قرآن حسین دی مادہ ہے آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو توجہ ہے میں ستر تلاوت کریں ذرا بھائی جان آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو طیبہ طاہرہ عابدہ بی بی حجاب اللہ بی بی ام ابیہا بی بی کتنی عظمت مالک ہے یہ کچھ پیادہ جلدک تو شان سوا ہے نل ملکہ محیا ہے جڑی اپنے پیودے ماں ہے وعد ہوا آسیہ مریم تو بس شان حسین دی مادہ ہے آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو شیر اس تو زیادہ کمال ہے جیو آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو میں پیادہ سیدہ نبی دی سچی دھی کتنی عظمت مالک ہے تشریح تا بڑھ دی نہیں بہاول پورے میرے بعد مولا دے مدہ تشریف فرمائن بھائی لیاز ستر بڑی پیاری توڑے حوالے پہ اکرے نام دیکھنا چاہنا سیدہ دی شان کتنا بھاول پر بول سکتا ہے میرے اڑکھائے تو میں کچھ پیادہ جن تک کے صبح شامے جتے رب نے دیر سوا میں جن یارا پتر امام جے کو عرشات جبریل دے دربان حسین دی مادہ ہے جیو آباد شاد رہو مل کے حیدری آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو بھائی کمبر تشریح نہ کر کے میں ٹائم کھڑا بیٹھے نا تاکہ میں اگلا قصیدہ ہی میں تیری اجازت نال پڑھ گی نا آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو اچھا ٹھیک ہے آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو آدن جی ازاداریاں کیوں ہو رہی ہیں ماتمداریاں کیوں پیاؤں دیں بھائی جان ازاداریاں کیوں پیاؤں دیں بخاری صاحب ماتمداریاں کیوں ہو رہی ہیں اور بھائی اس ازاداری دے پیچھے ہی بقائے دسنا چاہنا اے ازاداریاں کیم کیوں ہیں اے ازاداریاں ہو کیوں رہی ہیں اور بھائی آمیں تن دسائیں اے ازاداریاں کیم راسن ہیں تے اے حسن پیاں ختم ہو ہی نہیں سکتیاں آمیں تن دسائیں اس ازاداری دے پیچھے ہی بقائے تے ستر تو رہ حوالے تے یہ کچھ پیادہ گل سوڑے حق سچ دی مرنے ہر گل تے فتوے دھرنے سن طیبہ چردہ دھرنے میں زامن میں دے اعلان حسین دی مادہ گئے زندہ باد آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو بس ہیکڑو وین میں قصیدہ جناب غازی شہن شادی شانچ پڑھ کے اس تو بعد ہیکڑو وین تو ممبر عزت دار بھائی دے حوالے مومن کڑاہی دگانی کردہ توجہ تبھی تم پریشان تا نہیں ہو گیا جناب مومن کڑاہی دگانی کردہ منافق کڑاہی حیانی کردہ جیند دلچ عباس کوئی نہیں او بندہ کڑاہی وفانی کردہ زندہ باد کیا بات ہے جنہ دیاں گھران دیاں چھتاں تے علم ہے
جڑے علم نو ویکھ کے سلام کر دیو مولت دی حاضری پکیندے ہو بس انہاں دے حوالے قصیدہ بہت پیارا قصیدہ جناب دے میں غازی شہنشاہ دا کرم پڑھن لگا جی توجہ ہے غازی شہنشاہ دا توسن تے اسن تے کرم کتنا ہے ایک سلوات با جماعت پڑھ سو میں قصیدہ تلاوت کرن جی اللہم او میرے گھر یوتے علم دا سایہ ہے ہاسا کو آلی حسین کھلایا گے میرے گھر مل کے حیدری جے کو اثر یا ہے تائیوں بخت عروج تے آیا گے ہاں مینوں رنگ غازی نے لایا مل کے حیدری تو سمجھ آئیے بات جناب اب بادشاہ راؤ علمالے دے جڑے نوکر ہو قبلہ سے دعا فرمے سو جڑے علمالے دے سلام کر دے ہو میں علمالے دا مقام ڈسام غازی کتنا عظیم شہنشاہ ہے اور 70 تو رہوالے میں پیادہ اہلی دیاں لالاندہ تو کھیتا احترام ہے پنجہ بارہ چوڑا داوی تیرے تے سلام ہے زندگی دراز اب بادشاہ رہو زندہ سلامت رہو ماں حسین دی تنو وسط رکھے غازی کتنی عظمت تمال کے دے کچھ پیادہ ہے لی دیاں لالاندہ تو کھیتا احترام ہے سار چاہو اچھا جتھے علام تیرا لہرایا گے لہرا یا ہے اتھے نے عرش جھکایا کیا بات ہے بسم اللہ کرنا جی شیر بڑا سونا تو سن وصول کیتا اگلا شیر اس نال پیارا حویلی جناب ابو طالب سرکار علی بادشاہ موجود ہیں اس تو زیادہ جلدی ہو ہی نہیں سکتی سرکار علی بادشاہ موجود حسن حسین سامنے غازی عباس خرامہ خرامہ ٹر دے بابے دے کولائے سلام کیتا سرکار علی زیر لب مسکرائے فرمایا غازی میرے دکھائے جی غازی تیرا مقام اللہ نے بہت وکھرا بڑھائے توجہ حسن حسین تیرے بھیرائن جنت جو پوشاکہ ہے گل سچے جوانہ نے جنت دے سردارن بھائی لیاس ایک گلی سچے لیکن تیرا مقام وطوی اللہ نے بلند بڑھایا ہے غازی قدمت ہتھ لا کیا دے بابا او کیڑا سرکار علی عباس نو سینے نہ لایا پیشانی تے بوسہ دے کے سرکار علی مسکرا کیا دے حسن حسین نو تا فیضا نے سنبھالیا کیڑی اچھی شان تینو آلیا نے پالیا کیا بات ہے جیو یا علی اب بادشاہ علی مسکرا کے فرمائے دینا حسن حسین نو تا فیضا نے سنبھالیا کیڑی اچھی شان سار چاہو پالیا جیڑا تن تے لباس تو پایا ہے ہاں پا خود پاک بطول بنایا آدھا پیاں زندان دے در تے رات رو کے تیری یادا پیر سجا دے باکر دا بابا رات رو کے آدھے مار بھین گئے پردیس دے ویچی کرو آمیدی امداد جنہ دی ہائے نکل گئی ماں حسین دی آج رضیمت آ کرے میں 1000 دفعہ خیر بھائی حسین دا ذکر کیتم جو سیدزادہ چھوڑ گیا ہے حسین دا ذکر کیتم جیندی زندگی چھوڑی آئی ڈوکھ ڈیرین یا سیدہ میں بسم اللہ میں وقت پڑھتا جی میں بند جی ہائے
مولا دا زادارے آدھے ڈسات سہی میرے مولا نے کوئی زر دولت منگائے آدھا یہ کچھ پیاں زندہ ندے در تے رات روکے تیری آیادہ پیر سجا دے باکر دا بابا دے مار بھین گئیے او پردیس دے ویچ کرو آمیڈی امداد خیر بھائی دساؤنا چاہنا میری سین جس ویلے دنیا تو گئی ہے نا جی زندان دے باروں میری سین بابے دا سار ملنے سے بس مقامہ بابے دا سار ملنے سے بھائی لیاس مولا دا زواریں 4 وین میری سین کی تن بابے دا سار ملنے سے ایویں چاہتا ہے جی میں کاری قرآن کو چہندہ ہے بابے دے چہرے دی تلاوت کی تھی اس بی بی رو کیا دیے بابا میرے نال بول اور میں تیری زخمی دھیاں بی بی آدھے بابا کربلا تو گھن کے شام تائیاں جیندہ دل کریں رائی تیری دھینو تماچے مریں رائی یا سیدہ بی بی آدھی اکبر دی جگی رہی سیدہ معافی مانگ کے دوجہ وین میری سین ایڈا اوکھا کیتا ہے بی بی آدھی بابا جنہ تینو کربلا مارا ہے انہاں میریاں پھپیاں نو بڑا مارا ہے یا سیدہ میں 1000 دفعہ پڑھا بھائی انہاں میریاں پھپیاں نو بڑا مارا ہے بیا وین کر کے آدھے بابا اکھی کال تیری دھی بڑھڑی ہو گئی ہے اور میری بینائی مک گئی ہے بابے دا اتھائی روح پرواز کر گئے بابے دا جڑے سر ملا ہے روح پرواز کر گئے جڑے ویلے میرے امام سجاد کو پتہ لگائے میری کنڈے کڑھن والی بہن پردیس سچ مار گئی ہے منظر کے رادہ پیاں زندہ نندے در تے رات روکے تیری آیادہ پیر سجا دے سیدہ دے مار بھین گئیے پردیس دے ویچ کرو آمیڈی میں ستر اوکھیے جڑے سید بیٹھے معافی منگدہ سیدہ نبی چوبر میت ہم سومنا کرو ہاتھ میرے آزادے اوڈے اوڈھیر صدانا او فکر سام میں بھین دے دفان دے سیادہ دے میں غریب او پردیس میری بہن مار گئی خیر بھائی آخری وین ممبر عزتدار بھائیوں دے حوالے نہ پڑھدا میری سین کو میں اگلا وین پڑھدا نہ پڑھدا میری سین کو کتنی دیر غسل ملدا رہیا زندان دے بارو نوری کناتا لگیاں سیدادہ میرا امام سجاد بہرا کھڑایا حقل مار کیا دے ڈاڈی چوکھی دے رے میں غریب یا سیدہ اجن چوکھی دے رے غسل مکمل نہیں ہویا اندرو آواز یہ سجاد تو امام ہے تیرے تو مسئلہ پوچھ دیا غسل ویلے میاتی کوئی جا خوشک رہے ونیا غسل ہوندہ ہے میرا امام آدھے نہیں ڈاڑی اما غسل نہیں ہوندہ میری سین آدھے تو آدھے کتنی دیر ہے میری مجبوری ہے میری سین فضا امام کو مجبوری دسی ہے بی بی رو کے آدھی ہے زنجیر نہیں لا دے بین تیری دے او میرا قیدی پوتر سجا دے او زنجیر پہ واسطے نا ہڈیاں ویچ منہ باندھے ہو گئے یا سیدہ بسم اللہ کرام میں 1000 دفعہ پڑھا بسم اللہ کرام میری سینہ دی زنجیر نہیں لا دے بین تیری دے او میرا قیدی پوتر سجا دے او زنجیر پہ واسطے نا ہڈیاں ویچ منہ باندھے ہو گئے ستر اوکھی سید معافی دے سو سیدہ دے نہیں سمجھ دی اور کیا کر رہے پائے ویلے اندے زہرا دے ہو جدہ ہاتھ لاوا کامب میات ویندہن لگے ہوئے زخم بی بی آدھے مجبوری ہے ایندے کان زخمی ہے او ایندے رخسار زخمی ہے بی بی آدھے ایندیاں کسنیاں زخمی ہے
سبحان اللہ دکھ دیکھ عبد کو دکھ بھی ول ول دکھے سبحان اللہ الیاس بھائی سبحان اللہ دکھ دیکھ عبد کو دکھ بھی ول ول دکھے ندیاں چڑھ چڑھ سک گئیاں پھل فین سجاد نہ سکے آدم رونا پانی رونا سجاد رونا رت چکے 40 سال پدر دے غم بچ رات رونے دم مکے مستے رہو مولا توری مکان منظور تے مقبول فرماوے اور جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت سید اہل اصغر شاہ صاحب گردیزی اے پڑھ دے پین سبحان اللہ دکھ دیکھ عبد کو دکھ بھی ول ول دکھے ندیاں چڑھ چڑھ سک گئیاں بھل نین سجاد نہ سکے آدم رویں دی تیو گل ہے نا آدم رونا پانی رونا سجاد رونا رات چکے 40 سال پدر دے غم وچ رات رونے دم مکے جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت سید اہل اصغر شاہ صاحب گردیزی اے پڑھ دے پین انہیں دے بعد علامہ قبلہ شانچہ فضال صاحب مصور غم آغا سید عمران باقر بخاری آغا میلسی او خطاب کرے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مشکل کشا علی حاجت روا علی شیر خدا علی تو ہے مولا میرا امام مومن تے منافق دی ہے پہچان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین و جنت للمؤمنین اچھی صلوات والنار للکافرین والمنافقین لعنت پیش زبان ہوا چنگی جڑی ذکر محمد والے محمد بولے سید سکلا شمس المشرق والمغرب جد الحسن والحسین اب القاسم محمد المصطفیٰ اچھی صلوات الحسن والحسین نعرہ حیدری تو سنجیو شاءاللہ تورے بچے جی میں کتنا سونا نا ہے حسین بادشاہ دا اور سلام حسب عادت میں ہوں پاک مخدومہ بی بی دا پڑھنے جن دی تعظیم واسطے خود نبیان دا سردار آپ پٹی کرنا السلام والسلام
سيادة الجليل المخدومات جدا وسدی آئی اللہ جانے کیڑے خیال بیٹا سن دے میں آکھے وسدی آئی کدا تو حسین دی میں آئی وسدی آئی جڑا وسدی آئی ملائک دار تے پہرا دے وینا جڑا وسدی آئی بابا محمد استقبال واسطے اٹھی کھڑیا جڑا وسدی آئی نبیاں دا سردار دھی کو سران دی بلاوے جہندہ کلمہ پڑھ دے خود ہوا نبی دھی زہرا دے پیرال پاسوں باویا جڑا اڑڑیے محرومت لگے المراد سے ابھی رو دی ولی آئی سیدت النساء العالمین اکھاں بند کر کے پاک حسین دی عزت بلند صلوات آدھفیاں میڈی سین معصومہ باد بابے دے آبائیاں کھے وقت نبھا گئی روندے کیوں آئے ہائی چمان بطول دی پاک کلیمہ بے نیاب ہوا مرجا گئی آدھا پیاں جڑا کفان یلی جڑا نام یا میری سائیں رندی میات تڑپا گئی غیور دی دھی آئی آئے وہ کفن دے بدلے وائیو میلا چو ٹھیک ہے راضی ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ اور جناب دے سامنے شہنشاہ فضل مصائب مصور غم علامہ آغا سید عمران باقر بخاری آخ میلسی ایک خطاب کرے سن انہوں تو بعد ذاکر اہل بیت بحر المصائب مصور غم شیر بیان نوجوان ذاکر ملک رضوان حیدر چنڑ او خطاب کرے سن انہوں تو بعد ذاکر اہل بیت شہنشاہ فضل مصائب مصور غم شیر بیان نوجوان ذاکر الیاس دا شوق آف مبارک پر او خطاب کرے سے 23 سفر مجلس اسی سید کاظم رضا سکلانی اور دیگر ذاکر پرسن 23 سفر کو با مقام تو لکھیا کیا نہیں عباس نگر لکھو نا عباس نگر 23 سفر کو مجلس اسی جہاں سید کاظم رضا سکلانی اور دیگر ذاکرین حضرات خطاب کرے سن عمران باقر وہ بھی خطاب کرے سن میں بھی پڑھساں دعائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن اللہ حسن المہدی صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ الساعت وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاق طوعا
वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। करीम अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता बानियान का फ़र्शेज़ा बिछाया, मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। करीम अल्लाह ज़िक्र के सदक़े में भाई ज़ाहिद अब्बास के मालिक रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। इस ज़िक्र के सदक़े में जितने बीमार हैं मालिक शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बिलखसूस भाई ग़ुलाम शबीर बीमार हैं, मालिक शिफ़ाए कामला आजला नसीब फरमा। और बिलखसूस ज़िक्र के सदक़े में सुल्तानुल उलमा अबुल फ़साहत क़िबला ग़ज़नफ़र हाशमी साहब बीमार हैं, मालिक शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बार बार इल्तिजा है कि मालिक भाई शबीर के मालिक ज़िंदगी दराज फरमा, उन्हें शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमा। आप तमाम मोमिनीन की दुआएं मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए वारिस के ज़हूर के लिए बुलंदतर सलावात पढ़ें। थोड़ा आवाज़ बुलाएगा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक मिलकर बावाज़ बुलंद दरूद भेजे मोहम्मद व अहले बैत। भाई साकिब रज़ा बीमार हैं, दुआ करें मालिक उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। तवज्जो है ना मोमिनीन की, बात शुरू की जाए। टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, बानी होने की हैसियत से हाज़िर हुए हैं सारे। तमाम हम्द है उस खालिक के लिए जो हर हम्द के लायक है, और दुरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुस्तफ़ा बंदों पर कि जिनके सदक़े से अल्लाह ने एक वहशी जानवर को इंसान बनाया, इंसान से फिर मुसलमान बनाया, मुसलमान से फिर सलेमान बनाया। सलामत रहे जिनके हाथ बुलंद हो गए मौला के रोज़े से माफ़ हो जाए। ये सवाल मोहम्मद की करम नवाज़ी है सैयदादा। और लाखों हमद उस परवरदिगार के लिए कि जिसने हमारे दिलों में 14 की मोहब्बत और विलायत रखी। 14 की विलायत कोई आम नेमत नहीं, और 14 भी कोई आम हस्तियाँ नहीं। इतनी पाको पाकीज़ा हस्तियाँ कि जिनके नामों को अल्लाह ने अपने नाम से मुश्तक़ करार दिया। ऐसे क्यों ना कहूँ, अल्लाह ख़ुद महमूद था तो ही को मोहम्मद बनाया, अल्लाह ख़ुद आला था तो ही को अली बनाया, अल्लाह ख़ुद फ़ातिर था तो ही को फ़ातिमा बनाया, अल्लाह ख़ुद मोहसिन था तो ही को हसन बनाया, अल्लाह ख़ुद कदीमुल एहसान था तो एक को हुसैन बनाया, अल्लाह इबादत पसंद करता था तो एक को ज़ैनुल आबिद, जिसे समझ में आए तो बोल दे आइएगा। अल्लाह ख़ुद अल्लामुल ग़यूब था तो एक को बाक़िरुल अनूब बनाया, अल्लाह ख़ुद सादिक था तो एक को जाफ़र सादिक बनाया, अल्लाह ख़ुद साहिब किज़्म था तो एक को मूसा काज़िम बनाया, अल्लाह ख़ुद सरी और रज़ा था तो एक को अली रज़ा बनाया, अल्लाह तक़वा पसंद करता था तो एक को तकी बनाया, अल्लाह पाकीज़गी पसंद करता था तो एक को नकी बनाया। सर उठे और जुमला सुनिएगा, अल्लाह के पास फरिश्तों का लश्कर था तो एक को अस्करी बनाया, और अल्लाह खुद भी गायब था तो एक को गायब बना। थोड़ा आवाज रेसो गल्ला से कहना दिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। अल्लाह खुद भी गायब था, एक को गायब बनाया। और लाखों हमद उस परवरदिगार के लिए मार्फत वाला जुमला कहने लगा हूँ, जिसका अकीदा मिले ज़रूर बोलेगा कि जिसने हमारे दिलों में 14 की विलायत रख कर हमारे शजरों को महफूज कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जो मार्फत वाले बैठे हो, क्योंकि अब हमसे कोई शजरा पूछे तो हम कोई शजरा उसे दिखाते नहीं, ना ही कोई तारीखें पढ़ते हैं, बल्कि अली अली करना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाह सैयदादा, अली अली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे हसब का नाम भी अली है। जिसका अकीदा मिले ज़रूर बोलेगा, हमारे नसब का नाम भी अली है, हमारी दुनिया का नाम भी अली है, हमारी आखिरत का नाम भी अली है, हमारी सांसों का नाम भी अली है, हमारी दिलों में भी अली है। क्यों? आए थे तो अली की तरफ से, जाएंगे तो अली की तरफ ही जा। अली की तरफ ही जाएंगे। एक बंदा चौथे इमाम के पास आया, मौला के नाम पे बावाज़ बुलंद सलावत हो। बस चंद ही लम्हात हैं, मैं आपकी सोच से पहले मिंबर छोड़ने लगा हूँ। चौथे इमाम की खिदमत में
کہتے ہیں مولا آپ نماز کے بارے میں جانتے ہیں؟ جیسے آپ چپ کر گئے نا، مولا کے پیچھے بھی صحابی تھے، اس نے تیاری کی، مولا اجازت ہے اسے بتاؤں جن کی وجہ سے ہی نماز ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ نماز کے بارے میں جانوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام اخلاق کا مرکز ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا میرا پھر سوال ہے کہ افتتاح نماز کیا ہے؟ توجہ کریں، اس میں چند لمحات علمی گفتگو کرنے لگا ہوں۔ مولا افتتاح نماز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑے تھوڑے جو بولیے گا۔ اس نے کہا مولا میرا دوسرا سوال قرآن نماز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نماز میں الحمد کا پڑھنا ہی قرآن نماز ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جو نمازی بیٹھے وہ بول پڑے ہیں۔ اس نے کہا مولا میرا پھر سوال ہے کہ تحلیل نماز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نماز میں سلام کا پڑھنا تحلیل نماز ہے۔ اس نے کہا مولا میرا سوال ہے کہ جوہر نماز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا جوہر نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مولا مرکز نماز کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہم 14 پہ درود پڑھنا ہی مرکز نماز۔ زندہ باد زندہ باد، مالک بھائی زید کے رزق میں اضافہ فرمائے، مالک ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ پھر اس نے آخری سوال کیا کہ مولا شرط قبولیت نماز کیا ہے؟ ہائے ہائے، اب میں جملہ بھی پڑھوں گا، تمہارے چہرے عقیدے بھی پڑھوں گا۔ جب پوچھا نا کہ مولا شرط قبولیت نماز کیا ہے، اس وقت امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ولایت ہی شرط قبولیت نماز ہے۔ زندہ باد ہے جس کا ہاتھ بلند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی الیاس بندے نماز کا نام سن کر کچھ بندے گھبرا گئے ہیں۔ یہی ممبر پہ تو تبلیغ کی جائے گی۔ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں نا 5، دیکھیے گا میری طرف، چند ہی لمحات ہیں۔ 5 نمازیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز فجر، ان کا اصل نام یہ نہیں، توجہ کرنا، نماز ظہر کا اصل نام نماز ظہر نہیں بلکہ وقت ظہر کا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری توجہ کے ساتھ کیجیے گا۔ نماز عصر وقت عصر کا ہے، اس کا اصل نام عصر نہیں۔ مغرب وقت مغرب کا ہے، اصل نام اس کا اور ہے۔ نماز عشاء وقت عشاء کا ہے، نام کوئی اور ہے۔ نماز فجر وقت فجر کا ہے، نام کوئی اور۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھا، بتاؤں تجھے ظہر کا اصل نام ہے کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ ظہر کا اصل نام ہے محمد۔ زندہ باد، جسے سمجھ میں نہیں بولا وہ آئے ہی نہیں مجلس میں۔ ظہر کا اصل نام ہے محمد، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے سب سے پہلے جس نماز کو فرض قرار دیا وہ پہلے ظہر کی نماز تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جو نماز فرض کی گئی وہ ظہر کی نماز۔ اللہ نے کیا کہا؟ ظہر کا اصل نام محمد، عصر کا اصل نام علی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا کی قسم ہم یہی پریشان ہیں جن کے نام آنے سے لوگ کہتے ہیں نماز باطل ہو جاتی ہے، عقل کے اندر وہ خود نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ مغرب کا اصل نام ہے سیدہ، عشاء کا اصل نام ہے حسن، اور فجر کہتے ہی حسین کو ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجر کہتے ہی حسین کے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز قرار دی فرض۔ ظہر کی رکعت کتنی ہیں؟ اللہ نے پہلے 4 نہیں کی تھی، 2 فرض کی تھی۔ جب اللہ کا حبیب آیا، اللہ فرماتے تو میرا حصہ پڑھو تو میرے نبی کا حصہ پڑھو۔ ہاں، زندہ باد زندہ باد، جو پہنچ گیا میں اسے واہ واہ کرتا ہوں۔ فرمایا تو میرا حصہ پڑھو تو میرے نبی کا حصہ پڑھو۔ عصر کی نماز بھی 2 تھی، علی آئے، فرمایا تو میرا حصہ پڑھو تو میرے ولی کا حصہ پڑھو۔ مغرب کی نماز بھی 2 تھی، فرمایا کہ اب آ گئی بی بی سیدہ، فرمایا تو میرا حصہ پڑھو، ایک سیدہ کا حصہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ عشاء تھی 2 رکعت، حسن آ گئے، فرمایا تو میرا حصہ پڑھو تو میرے حسن کا حصہ پڑھو۔ اور اللہ نے فجر کی رکھی ہی 2،
میں نے کہا واہ مالک تو نے ظہر میں اپنے نبی کا حصہ رکھا، عصر میں اپنے ولی کا حصہ رکھا، مغرب میں اپنی کنیز کا حصہ رکھا، عشاء میں حسن کا حصہ رکھا، اور یہ فجر کی 2 ہی کیوں رکھی؟ حسین کا حصہ کہاں گیا؟ آواز پروردگار آئے گی کہ میں نے درس دے دیا کہ کائنات سمجھ لے، میں نے ظہر میں ولی کا حصہ رکھا، عصر میں ولی کا حصہ رکھا، مغرب میں کنیز کا حصہ رکھا، عشاء میں حسن کا حصہ، فجر کی 2 رکھ کر یہ کائنات کو درس دے رہا ہوں کہ کائنات میں جو کچھ میرا ہے بس وہ سب حسین کا ہے۔ زندہ باد ہے جس کا ہاتھ بلند ہو گیا ہے۔ جو کچھ میرا ہے وہ سب حسین کا ہے، کائنات حسین کی ہے۔ او بسم اللہ، کائنات حسین کی۔ میں 2 جملے سنانے لگا ہوں کہ جب مولا حسین بادشاہ کربلا کی طرف جانے لگے، کعبہ کی حدود میں تھے، حسین بادشاہ فرماتے غازی کعبہ کی چھت پہ جا کر بتا کہ میں حسین کون ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں 2 جملے سناؤں گا مولا کے خطبے کے، اور یہ خطبہ کتاب کا نام درخشائے چہرائے ابو الفضل العباس، فارسی میں لکھی گئی یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے، یہ خطبہ وہاں بھی موجود۔ کتاب کا نام خطیب اکبر، یہ خطبہ اس میں بھی موجود۔ اب حکم ہوا، کافی لمبا مضمون ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں۔ حکم ہوا عباس کو کعبہ کی چھت پر جا۔ اب مولا غازی کعبہ کے حدود کی طرف جانے لگے، لوگ دیکھ رہے تھے حاجی غازی کہاں جا رہا ہے، بس ایسے لگا کہ غازی کعبہ کی چھت پہ آ گیا۔ ہوئے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ غازی بادشاہ نے کوئی سیڑھی لگائی ہو۔ ہوئے ہوئے توجہ 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 خدا کے لیے۔ بس میں معرفت والا یہی جملہ کہا کرتا ہوں، جیسے غازی کعبہ کے قریب پہنچے، کعبہ نے ادب سے اپنے شانے جھکا لیے۔ زندہ باد ہے زندہ باد ہے۔ اب غازی کعبہ کی چھت پر تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا، بس انہوں نے دیکھا، فرش پہ دیکھا تو غازی تھا، عرش پہ دیکھا تو غازی تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حاجی تھے طواف میں مصروف، توجہ کرنا، حاجی دیکھ رہے تھے کعبہ کو، کعبہ دیکھ رہا تھا غازی کو، غازی دیکھ رہا تھا حسین کو۔ اوئے ہوئے ہوئے، جس کی نسبت سے جہاں حج تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب مولا غازی کھڑے تھے کعبہ کی چھت پر۔ اب کون کہتا ہے کہ کعبہ کی چھت پہ علم نہیں؟ آج علم نہیں، خود علم بردار کھڑا ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ آج کل ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، لوگ سوچوں میں پڑ گئے۔ عباس باب الحوائج ہے، علی کا بیٹا کچھ مانتے ہیں، معصوم ہے نہیں عباس۔ پتہ نہیں کون کون سے فرقے آ گئے، شیعوں میں بھی عباس باب الحوائج نہیں ہے، عباس سید ہے ہی نہیں، پتہ نہیں فلاں کا باپ ہے عباس۔ خدا کے لیے ایسا پتہ نہیں کتنا حکمران ہے عباس۔ تم جس ملک میں چلے جاؤ، ہر ملک کا قانون ہے کہ ایران میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا، ایسے ہے نا، امریکہ میں پاکستان کا نہیں لہرا سکتا، دبئی میں افغانستان کا نہیں لہرا سکتا۔ خدا کی قسم پتہ نہیں کتنا بڑا حکمران ہے عباس، تم جس ملک میں چلے جاؤ تجھے غازی کا علم نظر آئے۔ زندہ باد ہے جو غازی کا نوکر بیٹھا ہے۔ کعبہ کی چھت پر لوگ طواف میں مصروف، کیا کہہ رہے تھے؟ لبیک اللہم لبیک۔ توجہ کرنا، اب 1-2 حاجی تو تھے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، شور اتنا بلند تھا، مالک نظر۔ مولا امیر کے اندر فرمان ہے کہ میں اور غازی علی نہیں، باقی غازی سب کچھ۔ بالکل، میں مولا غازی بادشاہ موضوع نہیں ہے، آپ محرم میرے سن چکے ہیں، میں غازی بادشاہ میرا خاص مضمون ہے، لیکن میں حسینیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے نا۔ کیا کہا؟ لوگ صدا رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک، اور خدا کے ایک جملہ کہتا چلوں جو غازی بادشاہ بی بی سیدہ نے وصیت کی تھی، اگر میرے باغ فدا کو مل جائے تو 5واں حصہ میرے غازی کا ہوگا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اب اس سے اور میں عصمت کی کیا دلیل لے سکتا ہوں؟ فرمایا 5واں حصہ میرے غازی کا ہوگا۔ فرمایا کہ لبیک اللہم لبیک۔ اب عباس نے دیکھا ان کی آوازیں خاموش ہوں تو میں بتاؤں حسین کون ہے۔ اس وقت عباس نے کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ۔
हाजी सारे खामोश हुए। मौला अब्बास ने पहला जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैत ले अबीहिल क़दूम अबीहि। फरमाया कि हम्द है उस परवरदिगार की। सबसे पहले हम्द करके गाजी ने ये दर्स दिया, खुतबा होता ही वो है जिसमें पहले खुदा की हम्द की जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फरमाया कि उस अल्लाह की हम्द है। इस काबे को जो झुकने आए हो, ये काबा नहीं था बल्कि ईंटों का एक कमरा था। काबा बना है उसके बाप के कदमों की वजह से। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसके इशारा किया? हुसैन बादशाह के। गाजी ने ये नहीं कहा मेरे बाप के कदमों की वजह से। हुसैन जानते थे जब हुसैन मौजूद हो, अली किसी का बाप और हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। फरमाया कि इनके बाप के कदमों की वजह से ये काबा बना। और मौला ने एक जुमला कहा, अय्युहल काफिर वल फाजिरा। अरबी इबारत मौजूद है। फरमाया आए काफिरो, आए फाजिरो। हज करने वाले थे कौन? मुसलमान, मुंह पे दाढ़ियाँ, माथों पे मेहराब, हाथों में तस्बीहां। अब्बास क्या करें? काफिरों और फाजिरों। और खुदा की कसम अब्बास ने ये जुमला लेकर कायनात की तारीख रकम कर दी कि बेशक सब कुछ हो, हाजी भी हो, नमाजी भी हो, अगर उसके पास हमारी विलायत नहीं, वो काबा में भी हो तो काफिर होता है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर हमारी विलायत नहीं, हमारी मोहब्बत नहीं, खुदा की कसम। बस खत्म कर दिया मैंने, एक जुमला और। फरमाते हैं तुम खुद फैसला नहीं करते। हाजियों को कहा कुरान किसके घर में उतरा? हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तहारत का मरकज किसका घर है? फरमाइए हुसैन है। और अब्बास ने एक जुमला कहा, तुमने काफरों वाला काम किया। कौन सा? वो भी पाक नबी को कत्ल करने के इरादे से चल पड़े थे। हाय हाय, अल्लाह, खुदा की कसम जुमला समझना। फरमाया तुमने भी वही काफरों वाला काम किया। हमारे नाना को मारने के लिए काफर भी चले गए थे, लेकिन हमारे नाना को वो न मार सके। क्यों? उसके साथ मेरा दादा अली जो मौजूद था, बाबा अली। फरमाया मेरा बाबा मौजूद था, उन्होंने नबी के कत्ल की साजिश खत्म कर दी। फरमाया तुम आए हो हुसैन को कत्ल करने के लिए, जब तक मैं मौजूद हूं कोई मेरे सरदार की तरफ देख भी नहीं सकता। मेरे नाना के साथ थे, तवज्जो करना, अली बादशाह, मैं हूं हुसैन के साथ जब तक मेरी सांस बाकी। बस यही फजाइल होगा, यही मसाइब। बरोज़ महशर होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी। सबसे पहले रसूल उठेंगे, मालिक तेरी खुदाई मौजूद है, आज सारी खुदाई में बता कि मेरा मकाम क्या है। अल्लाह अकबर, फजाइल का जुमला पढ़ रहा हूँ। सारी खुदाई के सामने बता मेरा मकाम क्या है। आवाज़ परवरदिगार आ गई, मेरा हबीब अपना मकाम देखना चाहता है। फरमाइए ये नाम अमाल वाला रजिस्टर लेकर चले जाओ। आज मेरा हबीब मुझसे अपना मकाम पूछ रहा है। फरमाइए नाम अमाल का रजिस्टर लेकर चले जाओ। रजिस्टर चले जाएंगे, आवाज़ परवरदिगार आएगी, मेरा हबीब कायनात खड़ी है, अब तेरी मर्जी, जिसे चाहे जन्नत भेज दे, जिसे चाहे जहन्नम भेज दे। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा के लिए ये है मकाम नबूवत। तेरी मर्जी, जिसे जन्नत भेज, जिसे जहन्नम भेज। रसूल बैठ जाएंगे, अली बादशाह खड़े होंगे, मालिक तेरी खुदाई खड़ी है, खुदाई के सामने बता मेरा मकाम क्या है। आवाज़ आएगी, मेरा वली अपना मकाम देखना चाहता है। फरमाया कि नबी ने तकसीम कर दी जन्नत और जहन्नम, अब तेरी मर्जी, चाहे सारे जन्नतियों को जहन्नम भेज दे। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा। खुदा की कसम यही हिसाब होगा। मुल्ला ने तुझे डरा रखा है कि फलां चीज का हिसाब फलां का। अली बादशाह को कहेंगे मालिक तेरी मर्जी, सारे जन्नतियों को जहन्नम में डाल दे, सारे जहन्नमियों को जन्नत में डाल दे, मैं अल्लाह बोलूंगा नहीं। अब बैठ जाएंगे अली, हुसैन खड़े हो जाएंगे। हुसैन, खुदा की मौजू हुसैनियत है, हुसैन खड़े हो जाएंगे, मालिक तेरी खुदाई मौजूद है, आज खुदाई के सामने बता मेरा मकाम क्या है। आवाज़ परवरदिगार आएगी, हुसैन तेरे नाना ने, तेरे बाबा अली ने कायनात बचाई है,
دین بچایا، تو وہ ہے جس نے میری توحید بچائی ہے۔ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ آج تو اس مخلوق کے سامنے اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے، خدا کی قسم قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، آواز پروردگار آتی ہے کہ جنت اور جہنم کائنات کی تقسیم تیرے بابا نے کی، تیرے نانا نے کی، تیرا مقام یہ ہے کہ یہ 14 کھڑے ہیں، جب تک حسین جنت میں تو نہیں جائے گا 14 میں بھی کوئی نہیں جائے۔ ہائے 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 ہائے، جب تک حسین تو نہیں جائے گا ان 14 میں بھی کوئی نہیں جائے گا۔ حسین وہ ہے جس نے 14 کو بھی بچایا، خدا کی توحید کو بھی بچایا۔ بروز محشر ہوگا، پاک سیدہ آئیں گی اللہ کی بارگاہ میں اور کہیں گی مالک تیری خدائی موجود ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں، میرے گھر سے ایک ہی وقت میں 72 جنازے اٹھے تھے، مالک خدائی موجود ہے، ذرا پوچھ تو صحیح میرے 72 کا قصور کیا تھا؟ میرے اکبر کا کیا قصور، میرے عباس کا کیا قصور تھا، میرے حسین کا کیا قصور تھا؟ جب بی بی ندا دے گی آواز پروردگار آئے گی، مخدومہ میں جانتا ہوں لیکن یہ خدائی موجود ہے، یہ خدائی سوال کرے گی 72 جنازے کا کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ آج رونے کے لیے یہی جملہ ہے خدا کے لیے، کوئی گواہ ہو۔ اس وقت بی بی فرمائیں گی میری ایک ہی گواہ ہے، شام کی ملکہ میری بیٹی۔ ہائے ہائے ضرور کرنا، شام کی مخدومہ میری عالیہ ہے گواہ۔ آواز پروردگار آئے گی حورو جلدی جاؤ نوری محمل میں ملکہ شام بی بی کو لے کر آؤ۔ روایت کے جملے ہیں جب حوریں جائیں گی واپس خالی لوٹیں گی۔ آواز آئے گی کیا گواہ نے آنے سے انکار کر دیا؟ حوریں کہیں گی مالک اس نے انکار نہیں کیا، وہ کہہ رہی ہے کہ میری کوئی شرط ہے، میں مالک کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں۔ خدا کی قسم آخری جملہ ہے، میری ایک شرط ہے، میں مالک کی بارگاہ میں آؤں گی۔ فرمایا کون سی شرط؟ فرمایا مالک گواہ کہہ رہی ہے کہ میں پہلے دربار میں نہیں جا رہی، میں اس سے بھی پہلے دربار میں جا چکی ہوں۔ جب وہاں گئی تھی کوئی نوری محمل نہیں تھا، وہاں کوئی حوریں نہیں تھیں۔ جب شام کے بازار میں گئی تھی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ مالک میری شرط یہ ہے کہ میں آج بھی پس گردن دربار میں آنا چاہتی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ اب ایمان سے بتاؤ اس وقت پس گردن سے جب بی بی دربار میں آئیں گی تو کیا منظر ہوگا؟ فرمایا بی بی آئیں گی اور سب سے پہلے آ کر کہیں گی میرے حسین کو رونے والے کہاں ہیں؟ اجرکم علی اللہ، ہائے ضرور کرنا، رونے والے کہاں ہیں؟ اشارہ کیا جائے گا یہ حسین کو رونے والے ہیں۔ بی بی آ کر دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھیں گی اور کہیں گی او حسین کو رونے والے، میں عالیہ تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ فرمایا تم نے وہ کام کیے جو مجھے نہ کرنے دیے۔ فرمایا ایک تو میرے حسین کے غم میں ماتم کرتا رہا، ایک میرے بھائی کو روتا رہا۔ فرمایا جب میں ماتم کرنا چاہتی تھی میرے ہاتھوں کو باندھا گیا، جب حسین کا نام لیتی تھی تازیانوں کے ساتھ چپ کر اللہ لعنت اللہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہن جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت، مصور غم، شیرِ بیان، نوجوان ذاکر ملک